أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے جو شہداء کا پروردگار ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام نزوات مقدسات کی جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شوال المکرم کا مہینہ اس مہینے کے اعتبار سے عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک سلسلہ ایسا جس میں شوال کی 8 تاریخ کی مناسبت کو دیکھتے، یعنی کہ یوم انہدام جنت البقیع، ایک ایسے غم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ انسان اہل بیت اطہار علیہم السلام سے روا رکھی جانے والی دشمنی کو ملاحظہ کرے، اور اسی مناسبت سے کچھ بقی کی تاریخ، کچھ بقی کی زیارات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرنا چاہوں گا. یقیناً مدینہ منورہ میں جنت البقیع ایک ایسا قبرستان جس کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا. سرنامہ کلام میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا، یہ آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی 231 نمبر کی آیت، اور پوری طویل آیت کے درمیان سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق مت اڑایا کرو. یہ اس آیت کا ترجمہ. اب پہلا مرحلہ کہ یوم انہدام کے حوالے سے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا، تو آئیے ہم سب مل کے چلتے ہیں عالم تصور میں جنت البقیع کے دروازے پر، اور آئمہ بقیع یعنی کہ
امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان چار ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں جو سلام پیش کیا جاتا ہے بقیع کے زیارات کے عنوان میں، اس زیارت کے جملے سے آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، فقط وفدت الیکم، پس میں آپ کی خدمت میں پہنچا، اذ رغب عنکم اہل الدنیا، جبکہ اہل دنیا نے آپ سے اپنے منہ کو موڑا ہوا، واتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اہل دنیا نے آپ سے اپنے رخ کو موڑا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ آیت بھی واضح، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 اور ائمہ بقیع کی زیارت کا یہ جملہ، واتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، ان کا مذاق اڑانا۔ آیات کے دو مرحلے، ایک آیات قرآن مجید اور ایک آیات آل محمد علیہ السلام۔ یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ایک ائمہ بقیع کا عنوان ہی نہیں بلکہ جنت البقیع میں تقریباً 10,000 سے زیادہ اصحاب اور صحابیات بھی دفن ہیں۔ امہات یعنی کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بنات یعنی کہ ربائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے علاوہ جنت البقیع میں رسول خدا کی پھوپھیاں، جنت البقیع میں مادر حضرت عباس علیہ السلام، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، اور ان زیارات کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اور جناب ابراہیم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے ذرا سا جنت البقیع کی تاریخ پہ توجہ کریں اور پھر اس آیت سے اپنی بات کو مربوط کرتے ہوئے زیارت کے جملے پر اختتام کریں۔ بقیع کیا ہے؟ بقیع کب توڑا گیا اور کن عقائد کی بنیاد پر بقیع کو تباہ و برباد کیا گیا؟ اور صرف بقیع نہیں بلکہ جتنے مقدس مقامات تھے سرزمین حجاز پر، ان سب کو ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر شہید کیا گیا، چاہے وہ جدہ میں حضرت حوا علیہ السلام کے مزار مقدس یا مکہ المکرمہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان کا روضہ مقدس، یا اس کے سوا مدینہ منورہ مشرب ام ابراہیم، احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا روضہ، اور پھر مختلف مساجد جو اہل بیت کے نام سے منسوب تھے، حتیٰ چوتھے امام کے نام سے بنا ہوا گھر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے بنا ہوا گھر،
کتنی زیارتوں کا بیان کیا. سب سے آخر میں مسجد فضیق کو شہید کیا گیا. کب کے واقعات؟ تقریباً 1344 سن آف ہجرہ، 1344 سن ہجرت یا 1343 1343 سے لے کر اور 1344 کے درمیان تقریباً 1925 کے واقعات، جب شوال کی 8 تاریخ کو تمام مزارات کو منہدم کیا گیا. اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پھر گنبد خضرا کو کیسے چھوڑ دیا گیا. اس گنبد پر بھی اسے تباہ کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بم باندھے گئے تھے. اور بعد میں امت مسلمہ کے ایک بڑے احتجاج کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے خوف کی بنیاد پر اسے چھوڑ دیا گیا. جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے؟ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اور جہاں شہر آباد ہوتے وہاں شہر کے لیے قبرستان بنائے جاتے. اللہ کے رسول نے اس قبرستان کا آغاز کب فرمایا؟ اس میں اختلاف ہے کہ اس قبرستان میں سب سے پہلے کون سی شخصیت کو دفن کیا گیا. اسعد بن زرارہ انصار میں سے یا حضرت عثمان ابن مظعون مہاجرین میں سے؟ یہ تو ہم تفصیل سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے غور کرتے کہ لفظ بقیع پر مدینہ منورہ میں تقریباً 8 ایسے مقامات کہ جن کو بقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 8 مقامات ہیں بقیع کے نام سے جنہیں تاریخ میں یاد کیا گیا. بقیع الخیل مدینے کا بازار، بقیع الزبیر زبیر کے رہنے کے علاقے میں خاص حصے کو بقیع کہا گیا. بقیع الخبخبہ، خبخبہ بھی ایک طرح کا پودا، جیسے کہ ابھی بات آئے گی لفظ بقیع الغرقد پر. تو بقیع الخبخبہ، بقیع الغراب، بقیع المصلی، بقیع بہتان، بقیع بطحان بے توئیں ہا الف نون، بقیع الخزمات اور بقیع الغرقد. اب یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جہاں کہیں بیر جناب ابو ایوب انصاری کا علاقہ ہے، کہیں مصلی العیدین مسجد غمامہ کا علاقہ ہے، اور کہیں اس کے علاوہ زبیر کے رہائش کا کون واقع ہے. کہیں مدینے کا بازار ہے. ان تمام کے علاقوں کے نام بقیع کے عنوان سے تاریخ میں لکھے گئے. تو یہ 8 مقامات ہیں مدینہ منورہ کہ جن کو بقیع کے نام سے یاد کیا گیا، بقیع الغرقد. لیکن اس وقت اب شہرت یہ کہ اگر کوئی بقیع کہے تو ایک ہی معنی مراد دی جائیں گے، یعنی بقیع الغرقد بھی لوگ نہیں جانتے. غرقد ایک خاص قسم کی جھاڑیاں، بعض کہتے ہیں اوسجا یعنی کہ کانٹے دار جھاڑیاں غرقد کہلاتی تھی. اور اس پورے علاقے میں جو اس زمانے کے مدینہ منورہ سے باہر واقع تھا، یہ کانٹے دار جھاڑیاں بہت زیادہ تھیں. تو لفظ بقیع کا مطلب ایک زمین کا ٹکڑا، اور ایسا ٹکڑا کہ جہاں پر درخت ہوتے ہوں
جھاڑیاں ہوتی ہوں اسے بقی کے نام سے یاد کیا گیا. یا بقی کا ایک معنی اور بھی اس کا مطلب ہے کہ وسیع زمین، کشادہ زمین. بقی کے ایک معنی اور بھی ایسی زمین کہ جو نرم ہو، اس میں کیفیت ایسی ہو کہ نمکین مزاج ہو، ذرا سی مٹی دلدل والی ہو. تو بقی کے لفظ کے معنی کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا گیا کہ تاکہ یوم انہدام کو سمجھانے کے لیے پہلے بقی کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. بقی کون سی شخصیت کا جنازہ سب سے پہلے دفن کیا گیا؟ روایات نے رجحان ظاہر کیا جناب عثمان ابن مظعون کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قرار دیا کہ فرۃ لنا، یہ عثمان ابن مظعون ہمارے لیے فرۃ لنا. فرۃ کہتے ہیں کہ جو آگے آگے جا رہا ہو. جیسے یہ جملہ استعمال ہوا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مختصر خطبے میں جو آپ نے اہل قبور سے خطاب میں ارشاد فرمایا، انتم لنا فرۃ سابق، تم ہمارے لیے ایک مثال بن کر رہ گئے. یہی جملہ استعمال ہوا نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کسی نابالغ بچے کی نماز میت کے اعتبار سے، اللہم اجعلہ لنا ولأبویہ فرطا. تو یہ لفظ استعمال ہوا جناب عثمان ابن مظعون کی شخصیت کے لیے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اب تمام اپنے جنازے دفن کیا کرو عثمان ابن مظعون کی طرف لے جا کر. اور اسی مناسبت سے جب جناب ابراہیم رسول خدا کے فرزند کا انتقال ہوا اور لوگوں نے سوال کہ کہاں دفن کریں، تو ارشاد فرمایا انہیں دفن کیجئے عثمان ابن مظعون کے قریب. جنت البقیع کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے اور جنازہ دفن کیا گیا، جیسے کہ رجحان بعض روایتوں کا اس طرح ہوا. اسعد بن زرارہ وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز پڑھی، بڑے بہترین صحابی رسول انصار میں سے. بلکہ علماء اس بات کو بیان کرتے کہ تاریخ میں پہلی شخصیت جن پر جنازے کی نماز پڑھی گئی اسعد بن زرارہ یا عثمان ابن مظعون. اللہ کے رسول نماز جنازہ کے حکم کے آنے کے بعد پہلی نماز میت پڑھی جناب اسعد بن زرارہ. البتہ باقاعدہ قبرستان کے عنوان میں اس مقام کا انتخاب ہوا جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کیے جائیں. اور اس کے بعد جھاڑیاں کاٹ کاٹ کے پھر میت دفن ہونے لگی. میتوں کا دفن ہونا اپنے مقام. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب پہلی میت باقاعدہ اس قبرستان کو منتخب کرتے ہوئے آپ نے دفن فرمانے کا حکم دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے عثمان ابن مظعون کے
قبر کے سرہانے پتھر کو لا کے رکھا. گویا اللہ کے حبیب نے سنت کو قائم کیا کہ قبروں کا نشان بنانا سنت رسول خدا اور قبروں کا نشان مٹانا سنت رسول کے خلاف اور گناہ کبیرہ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جنت البقیع کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. کیا قبرستان ہے. ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے کہ جب روز قیامت ندا بلند کی جائے گی آسمانی چیخ، آپ فرماتے ہیں جب میں وہ سنوں گا تو میں اٹھ کر اپنی قبر سے جانب بقیع آؤں گا. سب لوگ محشر میں آئیں گے اپنی اپنی قبروں سے اور میں جنت البقیع سے محشور کیا جاؤں گا. اللہ یقیناً کتابیں بقیع کے حوالے سے تقریباً 25 کتابیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. مختلف علماء نے عربی میں فارسی میں بقیع کے عنوان پہ کتابیں لکھی. ان میں سے ایک دراست شاملۃ سے تمام باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں جنت البقیع سے محشور کیا جاؤں گا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو قبرستان، ایک حجون یعنی کہ جنت المعلی اور ایک بقیع، ان دونوں کے اطراف کو اٹھا کر جنت سے ملحق کر دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ جیسے روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کے حوالے سے آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے محفوظ. اسی انداز سے یہ دو قبرستان، ایک الحجون ایک جنت البقیع، یعنی ایک معلیٰ اور ایک بقیع، یہ دونوں کے دونوں جنت میں شامل کر دیے جائیں. شاید اسی لیے ان قبرستانوں کو اب لوگ جنت کے نام سے یاد کرتے، جنت المعلیٰ اور جنت البقیع. آئیے غور کرتے کہ اللہ کے حبیب کی نگاہوں میں اس قبرستان کی کیا اہمیت تھی. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ 70,000 افراد جنت البقیع سے روز قیامت ایسے محشور کیے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے لیلۃ البدر کے انداز، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت البقیع سے محشور کیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. جنت البقیع میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور اس انداز سے آپ کا اہل بقیع کے لیے دعا کرنا. تو ختمی کے مرتبہ خود جاتے تھے، دعا کرتے تھے. پیغمبر کا جانا سنت، پیغمبر کا دعا کرنا سنت، سلام کرنا سنت، نشان قبر کو بنانا سنت. لیکن جنت البقیع میں اتنے سارے اصحاب و صحابیات، قبرستان کی اصل محل وقوع کیا؟ ابتدائی طور پر یہ قبرستان بہت چھوٹا تھا،
تقریباً سمجھیے کہ اس کی لمبائی 150 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر. جو ہم آج دیکھتے ہیں یہ قبرستان تقریباً 1.5 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر کے انداز میں پھیلا ہوا ہے. اس میں بہت سارے بقی شامل ہو گئے، لیکن اس قبرستان کی اہمیت اور بڑھ گئی. البتہ ایک آپ کی خدمت میں بات بیان کر دوں. یہ جملہ، یہ فقرہ دعا کے عنوان میں استعمال ہوا اور کہیں کہیں اس کو زیارت کے معنی میں لیا گیا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ نقل کیا: السلام علی البقی وما ضم البقی، سلام ہو بقی پر اور جو بقی کے ساتھ ملا دیے گئے، بقی کے مہمان بنائے گئے. من الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. تفصیل کا وقت نہیں ہوتا کہ انبیاء یہاں دفن ہیں کہ نہیں ہیں. اگر مدت زمانہ کو دیکھیے تو انبیاء کا دفن ہونا کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں ہے. کہ بہرحال جناب ہود، جناب صالح علیہ السلام کی قبور مطہرہ ایک کافی طویل عرصے کے بعد سامنے. باقی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ کس طرح کی کیفیت تھی کہ جب اس بقی کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد کہ جہاں پر اتنے سارے مقدس ہستیوں کے آرام گاہ کا عنوان قرار دیا گیا. نیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے رسول کا بقی جانا اور جا کر اہل بقی کے لیے خدا سے دعا کرنا. یقیناً ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس قبرستان کی اہمیت اور بڑھ گئی. بہت ساری قبور تو ایسی ہیں کہ جن کے کوئی نشان بھی نہیں. خانوادہ اہل بیت کی، خانوادہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ بقی میں سب سے افضل ترین مقام برحال ایک احتمال ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مقدس کے حوالے سے. شہزادی کونین کی قبر مقدس، راز الہی، ایک احتمال بقی، ایک احتمال حجرہ آپ کا اپنا، اور ایک احتمال ریاض الجنہ. البتہ تینوں مقامات پر مستحب ہے کہ انسان شہزادی کونین کو سلام پیش کرے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جانا، چوتھے امام کا جنازہ، 5ویں امام کا جنازہ اور 6ٹھے امام کا جنازہ اس طرح سے بقی میں لا کے دفن کیے گئے. یہ بقی ائمہ، بقی الغرقد میں خاص حصہ ائمہ کے حوالے سے. جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر آگے بنی ہوئی اور 4 قبریں لائن سے پیچھے، اور ایک قبر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جن کو اللہ کے رسول نے بڑے احترام کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے. دل چاہتا کہ آپ کی خدمت میں انعدام کے موقع پر مصائب کے کچھ جملے عرض کروں. جب مولائے متقیان نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر خبر سنائی، یا رسول اللہ آپ رو رہے تھے. مولا اللہ کے حبیب نے پوچھا
کہ یا علی آپ کس بات پہ رو رہے؟ تب مولا کہتے ہیں ماتا امی یا رسول اللہ، میری ماں انتقال کر گئی۔ تب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بل ماتا بلکہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے خاص احترام اور اہتمام کے ساتھ مولا کائنات کی والدہ کے جنازے کو بقیع میں پہنچایا۔ ایک ماں مولا کائنات کی ماں کہ جن کے جنازے میں مولا بھی شریک ہے، اللہ کے رسول بھی شریک ہے، اور جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول خود قبر میں اتر کے لیٹے، اپنے ہاتھوں سے اپنی چچی ماں کی طرح پالنے والی فاطمہ بنت اسد کو سپرد لحد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے قبر مقدس پہ کچھ ایسے جملات کہے جو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ بعد میں لوگوں نے سوال کیا تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد سے سوال ہو رہے تھے۔ جب سوال کیا گیا آپ کا امام کون ہے تو میں نے باہر سے سمجھایا، کہہ دیے کہ آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے۔ ایک ماں کا جنازہ وہ ہے جو جنت البقیع میں اس طرح لا کے دفن کیا گیا۔ بقیع میں ایک جنازہ اور یاد آتا ہے جس پر تیر برسائے گئے تھے، اس طرح تیر برسائے گئے کہ سفید کفن خون سے رنگین ہو گیا۔ اے جنت البقیع، ارے تو نے کبھی فاطمہ کے جنازے کو دیکھا، کبھی حسن کے جنازے کو، لیکن میں جملہ کہوں گا کہ تمام اپنے مقام پر گریہ اور ماتم کے عنوان ہے۔ ایک اور ماں یاد آ رہی ہے، عباس کی دکھیاری ماں۔ یا مولا، جب آپ کی ماں کا جنازہ بقیع میں آیا تو آپ نے اپنی ماں کے جنازے کو کاندھا دیا تھا، مگر جب ام البنین کا جنازہ اٹھایا گیا، چاروں جوان بیٹوں میں سے کوئی بھی نہ تھا کہ جو ماں کے جنازے کو اٹھا تھا۔ ارے وہی جناب ام البنین تو جنت البقیع میں آ کے فریاد کرتی تھی۔ قبر سیدہ جو احتمال شدہ قبر کا نشان تھا، فریاد کرتی تھی، سلام پیش کرتی تھی۔ اس شہزادی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لی تھی۔ اسی کا جنازہ جب بقیع میں لایا گیا تو کوئی نہ تھا بیٹوں میں سے۔ ہاں، میرا چوتھا امام، میرا پانچواں امام عباس کی ماں کے جنازے کو بقیع میں پہنچا رہے تھے۔ ہائے، وہ ظلم کیا گیا کہ 8 شوال کی تاریخ تھی، اس طرح سے جنت البقیع کے مزارات کو شہید کیا گیا، بلڈوزر لائے گئے، روزے گرائے گئے، ہائے دیواریں توڑی گئی، اور اس سے پہلے ہاتھوں میں توڑنے کا سامان لیے ہوئے لوگ عبادت سمجھ کے آئے تھے۔ ارے کسی نے فانوس کو لوٹا، کسی نے روزوں میں بچھے ہوئے قالین کو لوٹا، کسی نے پردوں کو اتارا، جیسے کربلا میں حسین کے خیمے لوٹے گئے، ایسے جنت البقیع کے مزارات کو ویران کیا گیا، قبروں کو زیر آسمان برہنہ کیا گیا۔ اس طرح کہ آج پورے مدینے میں رات میں روشنی ہر جگہ رہتی ہے، مگر بقیع میں شام غریبہ واہ غربتہ، ارے دن میں دھوپ پڑتی ہے۔ میں اتنا کہوں گا مولا حسین، آپ کی لاش 3 دن دھوپ میں رہی، ہائے جنت البقیع، سلام پیش کرتے ہیں ائمہ بقیع کی بارگاہ میں،
السلام علیکم یا موالیہا یا ابناء رسول اللہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں دست دعا ہے میرے مالک کہ تو نے آل محمد کے ذریعے سے ہمیں ہلاکت کے گڑھے سے نکال کر نجات کا راستہ عطا کیا۔ یہی ائمہ بقی 4 اماموں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ایسے وقت میں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ جبکہ راستے اس وقت بند کر دیے گئے ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے فلائٹس بند ہیں، پروردگار تمام زیارات کے لیے متمنی ہیں، مالک انہیں جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہم سب مل کر بقیع کی زیارت کو جائیں اور روضہ معصومین تعمیر ہو چکے ہوں اور پھر جا کر کہیں کہ فقط وفدت الیکم، اور یوم انہدام کی مجلس مناتے ہوئے پڑھیں فقط وفدت الیکم اذ رغب عنکم اہل الدنیا واتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کے روزوں کی زیارت نصیب فرما، تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما۔ ماہ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کی۔ ماہ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور تمام ناظرین اور سامعین جہاں تک آواز پہنچے اور جو دعا مانگنے والے اس مکتب کے ذریعے سے جو منسلک، پروردگار تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔